اسلامیہ، بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم تمامی حضرات ایسی مقدس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے ہی مقدس محفلوں کے بارے میں شاعر نے کہا کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا خود ہی قریب ہوتا ہے۔ اور ایسی مقدس محفل میں بیٹھنے والا انسان بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے، ایسی مقدس محفل میں بیٹھنے والا انسان بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ جب تک ہم تمامی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، ہمارے نامۂ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ لکھا جا رہا ہے۔ تو اس عقیدت کے ساتھ بیٹھیں اور اس عقیدت کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ کہیں کہ ہم دنیا میں اپنے مالک کو پاک کہہ رہے ہیں، اور میرا مالک ہم تمامی لوگوں کے گناہوں کو پاک و صاف فرما رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاکیزہ کلام میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کا ترجمہ کیا ہے میں بھی آپ تمام حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ آئیے ہم تمام حضرات سب سے پہلے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں اس عقیدت کے ساتھ درود سلام پڑھیں کہ ہم سائیں تقیہ سے بیٹھ کر کے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں درود شریف بھیج رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کن کن حضرات کو درود شریف یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، ذرا ہاتھ اٹھائیں درود شریف جس کو یاد ہے۔ میرے بھائیوں، درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر انسان دنیا میں اس کا ورد کر لے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ 8ویں صدی کے محدث حضرت امام محمد بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک انسان گنہگار تھا، سیہکار تھا، بدکار تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کو خواب میں جنت میں گھومتا ہوا دیکھا۔ لوگوں نے اس انسان کو خواب میں جنت میں گھومتا ہوا دیکھا، اور خواب میں لوگوں نے پوچھا، خواب ہی میں لوگوں نے پوچھا، اے فلاں انسان، تم تو بہت گنہگار تھے، سیہکار تھے، بدکار تھے، تم کو تو جہنم میں رہنا چاہیے، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم جنت میں گھوم رہے ہو، اس میں معاملہ کیا ہے؟ تو جنتی انسان کیا کہہ رہا ہے، سنیں گے؟ جی کتنے لوگ سنیں گے؟ سارے لوگ سنیں گے؟ بہت غور و فکر کے ساتھ سماعت کریں۔ وہ جنتی انسان کیا کہہ رہا ہے کہ اے پوچھنے والے انسان، تم پوچھ رہے ہو کہ میں دنیا میں گنہگار تھا، سیہکار تھا، بدکار تھا، بے شک تھا، لیکن دنیا میں ایک ایسا عمل کیا کرتا تھا جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ تمام گناہوں کو معاف فرما کر کے مجھ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ جنتی انسان کہنے لگا کہ جب بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا تھا نا میں تو مچل کر لیا کرتا تھا، بلند آواز سے لیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس ادا کو پسند فرما کر کے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور مجھ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس محفل میں ہم تمام حضرات بیٹھے ہیں اور اپنے نبی کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب تک بیٹھے رہیں سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ یا رسول اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ اگر اس ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرما لے تو ہماری اور آپ کی مغفرت میں سامان ہو جائے۔
اور درود شریف کو ہلکی میں مت لیجیے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے محدث گزرے، جنہوں نے بہت ساری کتابیں تصنیف فرمائی، جس میں سے ایک بہت معروف و مشہور کتاب مکاشفۃ القلوب ہے۔ حضور حاجی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ آپ اپنے کتاب کے اندر ایک واقعہ درج فرماتے ہیں کہ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کیا کہنے لگی، حضور میری ایک نوجوان لڑکی تھی، فلاں دن اس کے شادی کے لیے بات کی، شادی طے ہو گیا، ایک مہینہ بچا تھا بارات آنے میں کہ میری لڑکی کا انتقال ہو گیا، حضور میرے لڑکی کے لیے دعا فرما دیجیے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فلاں عورت جاؤ، مجھ کو موقع ملے گا تو میں تمہاری لڑکی کے لیے دعا کروں گا، میں تمہاری لڑکی کے لیے دعا کروں گا۔ جو عالم دین ہوتے ہیں، جو محدث ہوتے ہیں، جو مصنف کرام ہوتے ہیں، ان کو بہت کم ہی فرصت ملا کرتی ہے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس لڑکی کے لیے کوئی دعا نہیں فرما رہے ہیں، عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، اس لڑکی کے لیے کوئی دعا نہیں فرما رہے ہیں، مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، اس لڑکی کے لیے کوئی دعا نہیں فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، جب حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے کھانا تناول فرماتے ہیں، اور کھانا تناول فرمانے کے بعد جب اپنے بستر پہ قیلولہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جیوں ہی نیند لگتی ہے حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا دیکھ رہے ہیں، جس لڑکی کے لیے دعا کروانے کے لیے فلاں دن اس کی ماں میرے پاس آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ حضور میری لڑکی کے لیے دعا فرما دیجئے، وہ اس کے اوپر اللہ عذاب مسلط کر رکھا ہے تاکہ اللہ اس کے عذاب میں تخفیف فرما دے، حضور میری لڑکی کے لیے دعا فرما دیجئے۔ میں 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، اس لڑکی کے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ جو لڑکی 3 دن پہلے جہنم میں گھوم رہی تھی، جہنم میں اللہ اس کے اوپر عذاب کو مسلط کر رکھا تھا، آج میں کیا دیکھ رہا ہوں، آج میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہ لڑکی جنت میں گھوم رہی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، جنت میں گھوم رہی ہے۔ اور خوابی میں حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوجوان لڑکی یہ کیا معاملہ ہے، فلاں دن تمہاری ماں میرے پاس آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری لڑکی جہنم میں ہے، اللہ اس کے اوپر عذاب کو مسلط کر رکھا ہے، حضور میری لڑکی کے لیے دعا فرما دیجئے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جنت میں گھوم رہی ہو، اس میں کیا معاملہ ہے؟ وہ نوجوان لڑکی کیا کہہ رہی ہے، حضور میری ماں نے جو آپ سے کہی تھی وہ بھی صحیح ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان لڑکی یہ کیا معاملہ ہے، جو تمہاری ماں نے کہی وہ بھی صحیح ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی صحیح، اس میں معاملہ کیا ہے؟ وہ نوجوان لڑکی کیا کہہ رہی ہے، ذرا غور و فکر کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ وہ نوجوان لڑکی کہتی ہے حضور کل آپ جب عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ کے پیچھے ایک باپ کا مقتدی نماز پڑھ رہا تھا، اور جب آپ نے سلام پھیرا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد جب آپ نے دعا مکمل کی ہے اور دعا مکمل کرنے کے بعد آپ کا مقتدی آپ سے مصافحہ کیا ہے، معانقہ کیا ہے، آپ کے چہرے مبارکہ کو دیکھا ہے، اور دیکھنے کے بعد مسجد سے باہر نکل جاتا ہے، اور مسجد سے باہر نکلنے کے بعد اپنے زبان پہ درود شریف کا ورد کرتے جا رہا ہے، درود شریف کا ورد کرتے جا رہا ہے، درود شریف کا ورد کرتے کرتے اس قبرستان کے راستے سے گزرا ہے جس قبرستان میں دفن تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عطا کو اس درود پاک کی برکت کی وجہ سے اس قبرستان کے اندر جتنے بھی مردے دفن تھے، جتنے بھی مردے کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف کے صدقے
में सारे लोगों के आज़ाद को दूर फरमा दिया और सारे लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला किया। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। जिज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दुरूद शरीफ है कि अगर एक पढ़ने वाला इंसान दुरूद शरीफ का विर्द करते 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 कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर जाए तो जिस कब्र के अंदर अल्लाह अज़ाब मुसल्लत कर रखा है, दुरूद शरीफ के सदक़े में अल्लाह अज़ाब को दूर फरमा रहा है और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा रहा है। वो तो दुरूद शरीफ की बरकत है। अगर हम साईं तकिया में बैठ करके अपने नबी का जिक्र कर रहे हैं और अपने नबी पाक का विर्द करें नाम का, तो क्या हमारी औलाद की मग़फ़िरत नहीं होगी? जरूर होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुदा खुद ही करीब होता है। ऐसी मुक़द्दस महफिल में बैठने वाला इंसान बड़ा ही खुशनसीब होता है। कितने लोग खुशनसीब थे